بہرحال آج کی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور بتانے کا صرف آج مقصد یہ تھا کہ جو کچھ حالات اس وقت ہندوستان میں گزر رہے ہیں اس کا نتیجہ خود ہمارے اپنے اعمال ہے، ہمارے اپنے بیچ کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بیچ کے ایسے غدار لوگ ہیں کہ یا تو جو قرآن پر بھونک رہے ہیں، یا تو اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بزرگان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارے ہی بیچ کے لوگ اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے تو دوسری قوم ہمارا کیسے احترام کرے گی؟ ان کی ڈیرنگ بڑھے گی، اور جب ڈیرنگ بڑھیں گی تو آپ پہ ظلم و ستم اور تشدد کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچائیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ اور آج کے حالات کے حساب سے میں چند باتیں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، اس پہ اختتام کروں گا کہ اپنے حالات سدھارنے کے لیے چند چیزوں کو لازم کرا دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ سب سے پہلی، اگر آپ مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ تریپورہ میں 20 مسجدیں جلا دی گئی، 21 مسجدیں جلا دی گئی، آپ کو بولنے کا حق نہیں۔ یہ واٹس ایپ کھیلنا بند کیجئے جناب، بہت یہ جہالت ہے۔ ابھی ہمارے ایسی جہالت ہو گئی کہ ایک کوئی واٹس ایپ پہ آیا تو اس کو فارورڈ کر دیا، گویا بہت بڑا حق ادا کر دیا میں نے، اللہ کی بارگاہ میں اب جواب دہی سے بچ گیا۔ اس سے فتنہ بڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ جواب دہی سے بچتے رہیے۔ اگر آج تریپورہ ہو یا اور کوئی جگہ ہو اور کئی فساد ہو رہے ہو جہاں مسجدیں اگر جلائی جا رہی ہے، درگاہ کی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں رکھا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کے محلے کی مسجد ویران اور خالی ہے، قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں گلا کریں گے، رب قدیر انہوں نے ہمیں بنا تو لیا، تیری یاد کے لیے ہماری تعمیر تو کر لی، لیکن مولا انہوں نے آباد نہیں کیا۔ اور جب یہ شکایتیں کریں گی اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی نماز پڑھنا تو فرض ہے یار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹے دیے ہیں، اگر ہر نماز کے لیے 5 منٹ نکال لے تو ٹوٹل کتنا؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا یار۔ ٹوٹل اگر 5 وقت کی نمازوں کو اگر سمیٹ دیا جائے تو 1 گھنٹہ، تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رب اپنے لیے مانگ رہا ہے، وہ بھی آپ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور شکایت ہے کہ صاحب مسجد شہید ہو گئی، تو آپ نے آباد کب کیا تھا بھائی؟ اگر آپ کی مسجد آباد ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے رب سے مانگا کب تھا؟ رب کی بارگاہ میں جھکے کب تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میرے سامنے جھکو گے میں دوسری قوموں کے سامنے تمہیں سر بلند کر دوں گا، اور اگر میری بارگاہ میں نہیں جھکو گے تو سب کے سامنے تمہیں جھکواؤں گا، سب کے سامنے ہاتھ جڑواؤں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم محفوظ رہے، ہماری نسلیں محفوظ رہے، تو سب سے پہلی چیز لازم کر لو کہ نماز کی پابندی۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ بس جلسہ ختم فجر ہی گول پھر؟ سب سے پہلے تو آپ یہ عہد کر کے اٹھو کہ فجر پڑھ کر سوئیں گے، بولو۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ دوسری چیز اپنے سنی علماء سے رابطے رکھو۔ کوئی بھی بد عقیدہ، کوئی بھی عجیب و غریب بات ذہن میں ڈالے، بات کتنی ہی تمہیں سچی لگے، تمہیں لگنا سچی ہے، ضرور حقیقت نہیں کہ وہ سچی ہو، کیونکہ آپ اپنے علم کی روشنی میں پرکھ رہے ہو اور آپ کا علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی بات اگر ڈالے، اول تو آپ کسی بد عقیدہ کی نہ محفل میں جاؤ نہ ان سے سنو، صاف کہہ دو کہ بھائی تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں علماء بھی رکھے، کتابیں بھی رکھی ہے، امام بھی رکھے، بزرگ بھی رکھے، ہمیں تجھ سے غرض ہی کیا؟ ایک مثال ہے، جب ہمارے وہ چیز دستیاب ہے، گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے، تو ہم غیروں کے ہاں کبھی نجس کھانا کیوں کھائے؟ اچھا کھانا کھائیں۔ تو ہماری جماعت میں الحمدللہ علماء، اب تو علماء سے پوچھو، ایک عالم سے اگر جواب نہ مل سکے مطمئن باق دوسرے عالم سے پوچھو۔ ہر عالم میں بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں کے درجے ہوتے ہیں، کوئی کھانسی بخار کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بڑا جو ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی سرجن ہوتا ہے، ویسے علماء کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہے۔ تو اپنے علماء سے رابطہ رکھو۔ تیسری چیز آپ لازم کر لو، یہ ابھی حالات کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ تدبیر ضروری ہے۔ ہر نوجوان عہد کر لے کہ روزانہ سونے سے پہلے تکیے کے نیچے کتاب رکھوں گا، 2 اوراق پڑھ کر سو جاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی کوئی کتاب لایا، کتاب لائی، 20 صفحے 30 صفحے 50 پیج کی کتاب، 2 مہینے میں ختم کیجئے، 1 مہینے میں ختم کیجئے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ کتاب مکمل ہوں گی، کئی سینکڑوں دین کی باتوں کے آپ جو ہے معلومات کے طور پر عالم ہو چکے ہوں گے۔ علم حاصل کیجئے۔ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا ذرا مطالعہ بند کر دیجئے، سب فیک ہوتا ہے، اس میں اصل مطالعہ ہوتا ہے کتابوں سے۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، جانیے ان کی زندگی کیا ہے، اپنے تاریخ پڑھیے۔ تاریخ ہمیں سلیقہ بھی دیتی ہے، جذبہ بھی دیتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ، اور تیسری یہ کہ ہر نوجوان سے کہوں گا یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے آپ کہ پڑھ لکھ کے نوکری نہیں ملتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نوکری ملے تو ہی پڑھیں گے، نوکری کے لیے ہی پڑھیں گے۔ چاہے نوکری ملے یا نہ ملے، ہم اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے، اس لیے کہ علم
ایک وہ چیز ہے جو عقل و شعور اور آگاہی کو فروغ دیتا ہے، اور جتنا علم پہ زور ہمارے نبی نے دیا کسی رہبر اور کسی پیغمبر نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میں سے کسی سے ممکن ہو تو وہ لوہے کے جوتے بنا لے اور ان جوتوں کو پہنے اور علم کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، حتیٰ کہ جوتے گر جائے مگر تب بھی وہ سمجھے کہ ابھی بھی میں خالی ہوں، میں نے علم کا باب جو مکمل نہیں کیا۔ کیا بات، سبحان۔ یہ ایسی مثال دی ہمارے نبی نے، علم کو حاصل کیجئے کہ جہالت سب سے بڑا عیب ہے اور علم سے بڑی کوئی روشنی نہیں۔ آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر۔ علم بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی سب سے بڑی چیز اگر علم کے بعد جو آتی ہے نا، کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس، اعتمادی۔ ایک جاہل جب کسی سے بات کرتا ہے اس کے بات کرنے کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ علم اعتماد پیدا کرتا ہے، علم ڈیرنگ لاتا ہے۔ آج مسلمان جو ڈرپوک ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم سے دور ہے۔ اور تیسری، آپس میں محبت ہو، اتحاد۔ کس سے؟ سنیوں سے، وہابیوں سے نہیں، ورنہ بولے کہ اتحاد کی بات ہی تو کل پھر سب سے پہلے وہابی کو جا کے سلام کرتے، رسول کے گستاخوں سے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر مجبوری کے تحت کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمیں وقتی طور پر اپنے عقائد، اپنا مسلک جو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس کے تشخص کے ساتھ، اس کی قدروں کے ساتھ، اس کے تحفظ کے ساتھ اپنے مسلک کو محفوظ اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے بطور مجبوری دنیاوی معاملات میں کسی وہابی یا کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنا پڑے، اور وہ بھی عوام کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمارے آقا ایسا رہنما کہ جو عقائد سے پوری طرح واقف ہو، جس کے گمراہ ہونے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ ایسے حالات جب اگر آ جائے تو وہ اس حد تک بیٹھ سکتا ہے۔ وہ بھی بہت ہی زیادہ شدید مجبوری، یہ نہیں کہ اس کو فیشن بنا لے کہ وہابی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری چیز کہ آپس میں محبت و اتحاد، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجیے۔ چھوٹی مسلمانوں کے آپسی بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف، ہمارے یہاں بہت ٹکڑے ہو گئے یار، سنیوں میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ پوچھیے مت۔ جہاں اگر واقعی اتنی بڑی بات ہے کہ جہاں مسئلہ کفر ایمان کا آ جائے تو پھر وہاں ایک الگ بات ہے کہ وہاں سختی برتی جائے، پہلے تو نرمی سے سمجھایا جائے، سامنے والا اگر غلطی پر ہے مان جائے ٹھیک، نہیں مانے تو پھر سختی، ورنہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے مزاج کو یہ بات نہیں بیٹھ رہی، ہم مخالف ہو گئے، یہ نہیں۔ اور چوتھی چیز، کوشش کیجئے ان حالات میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے دو ہتھیار ہوتے ہیں، اور یہ میں ہر تقریروں میں اس کا بھی پرچار کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے ناگپور میں اس کا ایک ماحول بنا ہے، میں چاہتا ہوں ہر علاقے میں ماحول بنے۔ وہ کیا کہ دو چیزیں سرکار نے کہا کہ جب حالات بدتر ہوتے ہیں، زمانہ مخالف ہو جاتا ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کے، دو چیزیں ہتھیار ہوتی ہیں۔ اگر اللہ قوت دے تو قوت سے مد مقابل آ جاؤ، مد مقابل کی، اور اگر قوت تمہارے پاس نہ ہو، وہ کیفیت نہ ہو کہ تم مد مقابل کے سامنے ڈٹ سکتے ہو، تم تعداد میں اور اسباب کے اعتبار سے کمزور اور قلیل ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ دعا کون سی جلدی قبول ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جو اجتماعی طور پر ذکر اللہ کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایسے بہت سے جو طریقے ہیں جو اجتماعی طور پر ہم کریں تو دعاؤں کے ذریعے بڑی بڑی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جو ظالم و جابر ہے وہ زیر ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سب سے مجرب عمل کون سا ہے؟ آیت کریمہ کا آپ جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں ماحول بنائیے۔ ہمارے الحمدللہ بہت ساری مساجدوں میں، بہت ساری ناگپور کی کثیر مساجدوں میں جمعرات کے دن عشاء کے بعد مسجد میں ہی بادام آ رہی ہے، آج کل پلاسٹک کی بادام آتی ہے، شاید آپ کے بھی مل جائے گی، پہلے تو اوریجنل پہ ہوتا تھا، پلاسٹک کی ملنے لگی ہے، تو کم سے کم 50,000 60,000 ایسی بادامیں ہوتی ہے، خرید کے لا لیتے سب چندہ کر کے، اور مسجد میں ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز جیسی ختم ہوتی ہے فوراً ایک دسترخوان بچتا ہے سفید والا، پورے جماعت ایک ادھر سب میں ادھر سب میں، اور وہ جتنی بھی بادام ہوتی ہے 25,000 20,000 الگ الگ تعداد میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد ہوتا ہے، پھر دعائیں ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وہ اسباب و برکتیں ہیں کہ ہم گڑھ میں رہ کر محفوظ ہیں۔ میں کہا رہتا ہوں، پتہ ہے نا آپ کو۔ اور دوسرا آخری چیز، اپنے بزرگوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، دوسری مرتبہ گوالیار آیا تو اس بار وقت تھا، پچھلی بار بڑے جلد بازی میں آیا، جلد بازی میں چلا گیا، اس بار تھوڑی وقت تھا، فرصت تھی، تو غوث زماں حضرت محمد غوث علی گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو مجھے حاضر ہونے میں خوشی ہوئی، کچھ چیزیں دیکھ کر مایوسی بھی ہوئی۔ میں نے دیکھا مسلمان کم ہے، جب کیا ہے ناگپور اگر کوئی آیا ہو یا آتا ہو تو دیکھا ہوگا کہ سرکار تاج الاولیاء ہمارے یہاں کیسی ایک بارگاہ ہے،
24 घंटे हुजूम रहता है। हद तो यह है कि दरबार बंद हो जाता है, दरवाजे लगे होते हैं, तब भी ज़ायरीन दरवाजे के बाहर खड़े होकर भीड़ होती है और फातिहा पढ़ते रहते हैं। बुजुर्गों की इनायतें होती है ना, हर इलाके का एक कुतुब होता है, मालूम है आपको। गौस होता है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी अल मलफूज में फरमाते, बगैर गौस और कुतुब के ज़मीन और आसमान का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। अगर उस दौर के, उस जमाने के, उस इलाके के कुतुब और गौस से वाबस्तगी रहती है तो उसकी निगाह फैज़ो करम पूरी कौम पर लगी रहती है और उसी के नतीजे में तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत होती रहती है। लाजिम पकड़ लो कि जुमेरात का दिन बड़ा मुजर्रब है। आका ने फरमाया जो जुमेरात के दिन कब्रिस्तान जाता है और अपने अजीज़ व अकारीब की कब्र की ज़ियारत करता है, वो बेटा जो अपने माँ और बाप, अगर उसके माँ बाप इंतकाल कर जाए, जुमेरात की शब वो कब्रिस्तान जाए और अपने माँ और बाप की कब्र पर इसाले सवाब करे, परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहता है इसके लिए लिख दो कि इस पे जन्नत वाजिब हो गई। ये माँ बाप की कब्र पे जाने का इतना अजर है तो गौसे आजम की बारगाह में, गौसे आलम की बारगाह में जाने का कितना सवाब होगा। ये लाजिम बना लो आप कि हर जुमेरात के दिन कसरत से जाया करो। एक उर्स की तारीख उनकी पता करो। मैंने हज़रत से आज कहा मौलाना गुलाम नबी साहब से कि हज़रत की उर्स की तारीख देख ले, किताबों में होंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम। हज़रत के तस्करे किताबों में जवाहिर खमसत आपकी बड़ी मशहूर किताब है जिसके हवाले आला हज़रत ने भी दिए हैं। तो हर महीने उस उर्स की तारीख को जमा होना चाहिए। हमारे यहाँ 26 तारीख मुहर्रम की आती है जिसको 26वीं बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ख्वाजा की छठी, वैसे नागपुर में चलन है ताजुल औलिया के 26वीं का माहौल ही अलग होता है। नागपुर में कभी आए आप 26वीं में जाएं, इस कदर भीड़ होती है दरबार में कि अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। भाई एक माहौल है हमारे, और माहौल क्या है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ, हमारे अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ की कौम को, बुजुर्गों को ये जहन दिया और ये बुजुर्ग दर बुजुर्ग, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ चला आ रहा है कि भाई अगर किसी का कोई काम नहीं बनता तो बाबा जान की 26वीं में पहुंच जाओ। हजरत का फैज बड़ा जोश पे रहता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक माहौल है हमारे शहर का कि अगर कोई बीमार है, बड़ी सख्त बीमार है, बड़ा मुश्किल है, परेशानी में, तो उसको हमारे उलमा कहते हैं भाई 7 जुमेरात को बाबा ताजुद्दीन की पाबंदी से जा, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला इसी के फजल करम से, इसी अहद की बुनियाद पर वो काम बना देता है। ये चीज़ों का आप रिवाज डालिए भाई, अपने बुजुर्गों की मज़ारों को आबाद रखिए, फातिहा खानी किया कीजिए, जाया कीजिए, मस्जिदों को आबाद रखिए। ये इस वक्त की तदबीरें हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, असबाब नहीं, हुकूमत हमारे पास नहीं है, लीडर हमारे पास नहीं है, मिनिस्टर हमारे पास नहीं है, कोई दुनिया के बाहर के मुल्क हमारे सपोर्ट में नहीं है, कोई हमारा नहीं है, लेकिन रब तबारक व तआला तो हमारा है ना, और वो हमारे लिए काफी है। मगर जरूरत है कि हम उसको राजी तो कर ले। तो राजी कैसे होंगे? वो अपने जिक्र को पसंद करता है, उसका जिक्र करे, उसकी बारगाह में हाथ फैलाए। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जो बंदा मुझसे गिड़गिड़ा के मांगता है मैं उससे खुश होता हूँ, और मैं कादिर हूँ कि जो उम्मत, जो कौम मुझसे ना मांगे उस कौम को मैं फना कर दूं और एक ऐसी उम्मत ले आऊं कि जो मुझसे तलब करते रहे। अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। और एक रिवायत में हज़रत गौसे आज़म ने लिखा है, ये फुतुल गैब के अंदर एक खुतबे में, कि जब बंदा नमाज पढ़ता और दुआ नहीं करता, बगैर दुआ के उठ के चला जाता है। बहुत से रहते हैं क्या जरूरत है, हमें तो सब दिया हुआ है। नहीं, कितना ही दिया हुआ है तब भी अल्लाह से आखिरत की भलाई मांगो, दुनिया के असबाब की बात अलग है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि बंदा नमाज पढ़ता है, दुआ नहीं करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है कितना घमंडी है, इसने मुझसे कुछ तलब नहीं किया। क्या इसको मेरे खुदा होने पे यकीन नहीं है, मेरे देने पे यकीन नहीं? रब तबारक व तआला बंदे से नाराज होता है। मांगने वाले से पूछो, मांगो, अपने लिए मांगो, अपने भाइयों के लिए मांगो, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए मांगो। तो ये नाजुक हालात चल रहे हैं, अपने घर में माहौल बनाओ, औरतों का माहौल बनाइए कि दिन मुतय्यन करके घर में ही खवातीन जमा हो जाए, कुरान खानी हो, कभी जिक्रुल्लाह हो, आयत करीमा का विर्द हो। इस तरह से अगर ये सब हमारे यहाँ माहौल दीनी रहेगा, घर में भी बरकतें होंगी और दूसरी भी चीज़ों से हमारी हिफाजत होते रहेंगी। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।